عثمان بزدار کو گورنر نے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال کر دیا تو دوسری طرف حمزہ شہباز گورنر ہاؤس پہ آج حلف اٹھائیں گے۔ گورنر ہاؤس میں لیگی رہنماؤں کی آمد جاری ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بھی حلف لینے پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب عثمان بزدار پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے موجود ہیں اور کابینہ اجلاس بھی جاری ہے، اہم فیصلوں کا امکان بھی ہے۔ آگے کیا ہوگا، صورتحال گھمبیر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ سے۔ سلیم شیخ، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں؟ ایک طرف تو عثمان بزدار جو اجلاس کنڈکٹ کر کے اس وقت موجود ہیں، کابینہ کا اجلاس جاری ہے، اور دوسری جانب حمزہ شہباز تقریباً آدھا گھنٹہ ہے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اس پر؟ جی بالکل، جو پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے، کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے سردار عثمان بزدار کی طرف سے، اور وہاں سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق جو ہے پنجاب کابینہ کے اجلاس میں گورنر ہاؤس میں پیدا صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کے آئینی احکامات کی دوسری میں حمزہ شہباز کے حلف صوبے میں مزید آئینی بحران پیدا کرے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی طرف سے ہائی کورٹ میں انٹر کورٹ اپیل بھی زیر سماعت ہے۔ بحران سے بچنے کے لیے ہمیں عدالتی احکامات کا انتظار کرنا چاہیے۔ انتظامیہ فریق نہ بنے، پولیس کے ذریعے گورنر ہاؤس پر چڑھائی اور قبضہ اور سستائیت نہ کرے۔ کابینہ کا آج کا اجلاس گورنر کے احکامات کے تحت ہوا ہے۔ اجلاس کی آئینی اور قانونی حیثیت مسلمہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابینہ حمزہ شہباز کے الیکشن کو متنازع اور غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے۔ دونوں پنجاب کے احکامات کی تشریح کے لیے عدالت عالیہ ہی مناسب فورم ہے۔ عدالت سے تشریح کے لیے رجوع کیا جا رہا ہے۔ یہ تو تھی جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پنجاب کابینہ کی طرف سے۔ دوسری طرف میں بتا دوں کہ گورنر ہاؤس میں حمزہ شہباز کی حلف لینے کے لیے تمام تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ پورے 11:30 بجے جو ہے وہ تقریب شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے جو ہے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گورنر ہاؤس کو آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ تقریباً بند ہیں۔ صرف انہی افراد کو جو ہے گورنر ہاؤس کی طرف آنے کے لیے اجازت ہے جن کا نام جو ہے وہ مہمانوں کی فہرست میں شامل ہے۔ گورنر ہاؤس کے گیٹ سے لے کر جو ہے تمام راستے جو ہیں وہ گاڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 11:30 بجے کا وقت دیا گیا، اور 11:30 بجے جو ہے وہ تقریب شروع کر دی جائے گی، اور یہاں پر جو ہے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ گورنر ہاؤس کا جو لان ہے وہاں پر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گورنر ہاؤس کے یہاں پر جو ہے راجہ پرویز اشرف جو کہ اسپیکر ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور 11:30 بجے جو ہے وہ تقریب یہ پہنچیں گے، اور یہاں پر جو ہے ہلکی تقریب باضابطہ طور پر شروع کر دی جائے گی۔ جی اچھا سلیم شیخ، میں گورنر ہاؤس کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں بات کر لوں عثمان بزدار نے جو اجلاس کنڈکٹ کیا ہے، کیا آئینی اس کی کریڈیبلٹی ابھی جس طرح سے آپ نے ذکر کرا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنر نے ہمیں آرڈر کرا ہے پھر ہم اجلاس کر سکتے ہیں، یا آئینی اجلاس ہے، وہ کس کس کو بھی احکامات جاری کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ جی دیکھیں، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ گورنر کے احکامات کے تحت جو ہے وہ اجلاس بلا رہے ہیں، اگر ان کی بات کو تسلیم کر دیا جائے تو پھر تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو وہی ہیں، اور تمام انتظامات جو ہیں وہ تمام احکامات انہی کے ہی تسلیم کیے جانے چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس سب زمینی بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ عثمان بزدار نہیں رہے، بلکہ جو چیف ایگزیکٹو کے طور پر جو ہے وہ حمزہ شہباز وہ ایکٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، بلکہ یہ آج سے شروع نہیں کیا ہے، یہ کل رات کے فیصلے کے بعد تو انہوں نے باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ جی اچھا، اس وقت جو اجلاس میں بات چل رہی ہے، جس طرح سے گورنر ہاؤس سے متعلق بات چل رہی تھی کہ وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو ہٹانا چاہیے، وہاں سے ان لوگوں کو ہٹانا چاہیے، کیا اعلانات ہو سکتے ہیں پاسبل عثمان بزدار کی جانب سے جو کابینہ کا اجلاس کنڈکٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ جی عثمان بزدار کی طرف سے جو ہے جو بھی اقدامات کیے جائیں گے اور جو بھی اعلانات کیے جائیں گے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اب سے آدھے گھنٹے بعد جو ہے کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا تو پھر جو ہے وہ تمام جو انتظامات ہیں، تمام احکامات ہیں، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیے جائیں گے۔ اور یہی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً جو ہے 25 منٹ رہ گئے ہیں حمزہ شہباز کے حلف ہونے میں، اور 25 منٹ بعد جب حمزہ شہباز حلف لے لیں گے تو وہ آئینی طور پر جو ہے اس صوبے کے سربراہ بن جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر کی کیا صورتحال ہے، اوما بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اوما بٹ، کیا اپڈیٹ آ رہی ہیں، کون کون سے اہم رہنما وہاں پر پہنچ چکے ہیں گورنر ہاؤس، اور کیا تفصیلات ہیں، میڈیا ٹاک کس کس نے کی ہے؟
جی بالکل، اب میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اب میڈیا کو بھی اندر جانے کی اجازت مل رہی ہے، اور جس طرح میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ صبح ہی آپ لوگوں نے جیسے رپورٹ بھی کیا کہ یہاں پر ٹائم تو دیا گیا تھا 10:30 بجے کا کہ مہمان وہاں پر اس ٹائم پر آ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر 9:30 بجے کے قریب ہی گاڑیاں جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی تھی، اور 10 بجے کے قریب یہاں پر بہت زیادہ بڑی لائن جو ہے لگا دی گئی تھی۔ ابھی DGPR جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور اس کی طرف سے بھی یہاں پر تقریب جو ہے، جو تقریب حلف پر جاری ہونی ہے باقاعدہ باضابطہ طور پر جو حکومت کی طرف سے یہاں پر کی جا رہی ہے، وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی قطاریں جو ہے ان کو اندر میں جانے کے لیے، اور میڈیا کی جتنی بھی ریپرزینٹیٹو ہے ان کو اندر میں جانے کے لیے وہ یہاں پر DGPR کے نمائندگان جو ہے وہ پہنچے ہیں، وہ اندر لے کر جا رہے ہیں۔ باہر ہم لوگوں کو وہی واٹر کینن بھی دکھائی دے رہا ہے، اور ساتھ میں بڑی بڑی جو رکاوٹیں ہیں وہ کھڑی کی ہوئی ہے، پولیس کی بڑی بڑی جو نفری ہے وہ یہاں پر تعینات کر دی ہے۔ تمام لوگ جو ہے وہ تعینات کی گئی ہوئی ہے، اور یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایمبولینس ہے جس سے یہاں سے گزرنا ہے، اس سے یہاں پر راستہ نہیں مل رہا ہے فی الحال، کیونکہ یہاں پر گاڑیوں کی بہت بڑی قطاریں ہیں۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر یہ جو گاڑیاں ہیں ان کو پیچھے کی جائے، تاکہ یہ جو ایمبولینس کی جو آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے، آواز یہاں پر سنائی دے رہی ہے، یہ ایمبولینس کو نکالنے کے لیے پولیس جو ہے وہ فوری طور پر پہنچ رہی ہے، اور وہ ایمبولینس کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہاں پر جتنی بڑی کتاب نظر آ رہی ہے یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ فوری طور پر یہ کتاب جو ہے یہ ختم ہوگی، اور یہاں سے فوری طور پر یہ گاڑیاں پیچھے ہٹیں گی، ایمبولینس۔ اچھا ہوموکٹ یہ جانے کی کوشش کریں گے، اس وقت تقریباً اب 20 سے 25 منٹ رہ گئے ہیں، کتنی تعداد ہے ارکان کی جو وہاں پر پہنچیں گے؟ مہمان کتنی تعداد میں پہنچیں گے؟ کیا ان کی کاؤنٹنگ ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ کب تک دروازوں کو کھلا رکھا جا سکے گا، اس کے بعد بند کر دیے جائیں گے؟ مجھے کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتی ہوں کہ تقریب حلف کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا 11:30 بجے۔ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 11:06 ہو چکے ہیں۔ باڈی جو ہے وہ بھی یہاں پر بڑی کتار میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، جو کہ گاڑیوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ڈرائیور پولیس جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہی ہے، فوری طور پر گاڑیوں کو آگے بھیجا جا رہا ہے، اور ٹھیک ہے ہوموکٹ، آپ سے مزید بھی جانے کی کوشش کریں گے، آپ کی لائن سے آواز تھوڑی سی کلیئر ہو جائے تو پھر آپ سے اس پہ مزید بات کریں گے۔ سعید بلوچ، آپ کی طرف آتے ہیں، اسمبلی کے اندر کیا سچویشن اس وقت موجود ہے؟ کابینہ کا اجلاس جو کہ بزدار صاحب کنڈکٹ کر رہے ہیں، کیا باتیں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ گورنر ہاؤس کے اندر جو تقریب ہو رہی ہے اس کی اجازت نہیں لی گئی، اس کو ختم کرنا ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام قانونی پہلوؤں پر جو ان کی قانونی ٹیم اس سے مشاورت ہوگی، کیا اب تک کی اطلاع سامنے آئی اندر سے؟ عثمان گزار صاحب کی زیر صدارت ان کی کابینہ کا جو اجلاس یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ ابھی بھی ہو رہا ہے، اور اس میں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور سے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو پیدا ہوئی ہے اور گورنر ہاؤس میں جو حمزہ شہباز کی وہ چیکنگ ہونے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان معاملات پر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ عثمان گزار صاحب کا اور ان کی جو کابینہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اطلاعات یہی ہیں کہ فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ ایک آئینی بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو لہذا جلد بازی کی بجائے چونکہ انٹرا کورٹ اپیل ان کی طرف سے دائر کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس فیصلے کا جو ہے وہ انتظار کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے جو ہوگی سچویشن بنے گی اس کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے گا۔ تاہم ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں حمزہ شہباز کی وہ ٹیکنگ آج 11:30 بجے منعقد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے بھی یہی موقف دہرایا ہے جو کہ ان کے وکلاء کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، اور ایک ہی مسئلے کے اوپر یا ایک ہی ایشو پر 3 ہائی کورٹ کے فیصلے کیسے آ سکتے ہیں، کیونکہ 2 فیصلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دیے تھے، اور تیسرا فیصلہ جو ہے وہ کل عمل درآمد کے حوالے سے جسٹس جواد حسن نے دیا تھا، تو اس سے ان کو اعتراض ہے۔ انہوں نے یہی کہا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ آئینی راستہ اختیار کریں گے، اور انٹرا کورٹ اپیل پہ ان کے وکلاء کوشش کر رہے ہیں کہ حکم امتناعی جو ہے وہ حاصل کیا جائے، تو اس کے بعد جو ہے آئندہ کے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں
پرویز الہی صاحب نے سیشن کورٹ لاہور میں ایک اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی اور ابھی میرے پاس خبر یہ آئی ہے کہ عدالت نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی یہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج حافظ رضوان. ٹھیک ہے, ابھی اجلاس جاری ہے, اس میں مزید کیا بات ہوگی اب سے کچھ ہی دیر میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی. عام خبر سامنے آ رہی ہے, عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس جاری ہے جس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اجلاس میں گورنر ہاؤس کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق گورنر پنجاب کے آئینی احکامات حمزہ شہباز کا حلف پنجاب پہ آئینی بحران پیدا کر سکتا ہے. عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری ہے. اجلاس میں گورنر ہاؤس کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور اعلامیہ کے مطابق گورنر پنجاب کے آئینی احکامات بھی موجود ہیں. حمزہ شہباز کا حلف پنجاب میں آئینی بحران پیدا کرتا ہوا دکھائی دے گا. اعلامیہ جاری ہو گیا ہے, اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں. سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلیم شیخ سے مزید جانتے ہیں. سلیم شیخ, کیا اپڈیٹس اس پہ نظر آ رہی ہیں؟ اعلامیہ جاری ہو گیا ہے, جو اجلاس جاری ہے حمزہ شہباز کی عثمان بزدار کی زیر صدارت, کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل, جو ہے انہوں نے تو اعلامیہ جاری کر دیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ عدالت عالیہ کی طرف ہیں. جو عدالت عالیہ کی طرف ان کی انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے اس کو وہ دیکھیں گے اور وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ دیکھیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے گورا اس کی, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے وہ تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور تقریباً جو ہے 20 منٹ کا وقت رہ گیا ہے یہاں پر جو ہے حلف برداری کی تقریب شروع ہونے کے حوالے سے. اور یہاں پر جب حلف برداری کی تقریب شروع ہو جائے گی, حمزہ شہباز حلف لے لیں گے, تو پھر جو ہے جو عثمان بزدار کو بطور وزیر اعلیٰ یہاں پر انہوں نے باضابطہ طور پر بحال کر دیا ہے, اس کی بھی آئینی اور قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی. اور جو کابینہ بحال ہوئی ہے اور کابینہ کا جو اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے اس کی تمام جو قانونی اور آئینی حیثیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. اور جو ہمیں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حمزہ شہباز یہاں سے حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ ایوان وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وہاں جا کر جو ہے وہ انتظامی معاملات کو بھی دیکھیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں جو ساری صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمام کام آئینی اور قانونی طور پر کر رہے ہیں. اگر غیر آئینی اور غیر قانونی کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ یہ حلف جو ہے پاکستان چناع میں بھی لے سکتے تھے. لیکن چونکہ ہائی کورٹ کا حکم تھا, ہائی کورٹ کے حکم کے تحت جو ہے ہم نے یہ گورنر ہاؤس کو ہی منتخب کیا اور تمام بیوروکریسی ہے وہ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہے. سیکٹری, آئی جی اور اس کے علاوہ جو ہے لاہور کی جو زیر ایڈمنسٹریشن یہاں پر موجود ہے اور تمام انتظامات کی جو ہے وہ باضابطہ طور پر مکمل نگرانی کی جا رہی ہے. اور یہ ہے کہ جو مہمانوں کے لیے یہاں پر بنائی گئی ہے بیٹھنے کی جگہ وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور جو 1000 کے قریب یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. جی اچھا, اس وقت مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, کتنی تعداد ہے جو کہ مہمان پہنچیں گے وہاں پر؟ کوئی کاؤنٹنگ رکھی گئی ہے ان کی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اقدامات ہوں گے اس کے بعد حلف اٹھانے کے بعد؟ کہاں پر جائیں گے ان کو؟ گارڈ آف آنر کہاں پر پیش کیا جائے گا؟ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہے؟ جی دیکھیے, جو یہاں پر جو حلف اٹھائیں گے وہ ایوان وزیر اعلیٰ گورنر ہاؤس ہے اور گورنر ہاؤس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے فوراً چلے جائیں گے ایوان وزیر اعلیٰ میں اور وہاں پر انہیں باضابطہ جس طرح روایت ہے کہ وہاں پر ان کو جو ہے گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور پھر وہ جو ہے روٹین کے انتظامی معاملات جو ہے وہ شروع کر دیں گے. اور انتظامی معاملات جو ہے وہ دیکھنا یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کس قسم کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیں, کیونکہ جو صورتحال ہے پنجاب میں وہاں پر انتظامی صورتحال کو خراب ہوئی ہے. کیونکہ وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے سردار عثمان بزدار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. اب سے اگر 20 منٹ بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ حمزہ شہباز بن جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام پاور جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر جو ہے ان کے پاس منتقل ہو جائے گی. ابھی تک جو ہے وہ آئینی اور قانونی انتظامات جو پوزیشن ہے وہ عثمان بزدار کے پاس, جو کہ 1 اپریل کو نوٹیفکیشن دیا گیا تھا کہ جب ان کا حلف جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا تو استعفے کے فوری بعد جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اس کی جس میں استعفیٰ منظور کیا تھا. اسی میں یہ نوٹیفکیشن تھا کہ جب تک نیا وزیر اعلیٰ حلف جو ہے وہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے. تو ہم اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ ان کی جو کابینہ ہے وہ نہیں ہوگی, لیکن کابینہ جو ہے آج جو ہے وہ پہلی بار بنی ہے اور کابینہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے ہماری جو آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اجلاس جو ہے وہ غیر قانونی ہے کیونکہ کابینہ تو صوبے میں ہے ہی.
अच्छा, इस वक्त होम भट्ट से रब्ता कर लेते हैं, उनकी जान क्लियर हो चुकी है। होम भट्ट, क्या अपडेट आ रही है गवर्नर हाउस के तरफ से? अरकान वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, कितनी तादाद है अरकान की, मेहमानों की जो वहां पर पहुंचेंगे? बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त मैं देख रही हूँ सामने कि अब वो फील हो रहा है कि ट्रैफिक बिल्कुल बंद होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है जिनको अंदर ले जाया जा रहा है और सिक्योरिटी क्लियरेंस बाद उनका नाम जो है सर इसमें चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको अंदर ले जाया जा रहा है। बाहर पुलिस जो है उसकी भारी नफरी तैनात की गई है। यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो है वो बार बार आ रही है, चेक कर रही है। डॉल्फिन फोर्स जो है वो यहाँ पर चेक कर रही है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि राना फनाव वफाकी वजीर दाखिला वो यहाँ वफाकी वजीर दाखिला जो है वो यहाँ से गुजरे हैं। वो उन्होंने यहाँ से गुफ्तगू भी की है और उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर जो आज गैर आईनी इक़दाम है वो खत्म किया जाएगा और आज से यहाँ पर वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज वो यहाँ पर अपनी जो आईनी जिम्मेदारियाँ हैं वो पालना शुरू कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर कुछ देर पहले मलिक अहमद खान जो है मुस्लिम लीग के रहनुमा वो भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी यहाँ से मीडिया टॉक किया, सारे ने बार बार यही कहा कि जो गवर्नर पंजाब करने की कोशिश कर रहे हैं वो जिद है और इसको खत्म करना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर अपना जो अहदा है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब को बार बार कहा जा रहा है कि वो सामने आए और वो सामने वो काबीना जो है काबीना के इजलास तलब करने लगे हुए हैं, वो ऐसा ना करें, ये उनकी गलती है। क्योंकि जो आईनी तौर पर अब जो अहदा है और जो अभी ये हाइट होने वाला है उसके बाद जो अहदा जो है ये हमजा शहबाज के पास होगा। और अगर वो चाह रहे हैं कि दो वज़ीर आला रखें तो वो कर सकती है, वो करना कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत जो है उनके खिलाफ आए हैं, लेकिन उन्होंने अदालतों के फैसलों की अमल दरामद किया है, उनकी रिस्पेक्ट की है और आज भी वोटे होना चाहिए। लेकिन जो हुकूमत है वो PTI की जो जमात है वो इसके ऊपर अटकी हुई है, अभी तक जो है वो फैसले को मानने को तैयार नहीं है। और अगर मैं दावे का जिक्र करूँ आपके साथ, यहाँ पर अनेक भी बड़े बड़े हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट करते हुए हम लोगों ने देखा है कि लाहौर एक्सप्रेस की जो मॉल रोड है वहाँ जो इस वक्त भरी हुई है। बात शरीफ के बैनर के साथ उनकी मुबारकबाद जो है वो समान बैनर के ऊपर लिखा हुआ है और गवर्नर हाउस से लेकर गवर्नर हाउस के सदारत के जितने भी रोड है वो सब सही। हम लोगों ने देखा कि 5:30 बजे तकरीब सबसे बढ़ती यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो पहुंचना शुरू हो गई थी और 8 बजे तकरीब जब यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं तो तमाम एरिया जो था वो कार्डन ऑफ कर दिया गया हुआ था। लोग जो है उनमें से किसी को भी यहाँ से जाने की इजाजत नहीं थी और अभी भी इस सूरत हाल है कि फॉरन लैंड जो है वो वो लोग जिन्होंने यहाँ पर जिनका नाम जो है वो गवर्नर हाउस में मेहमानों के फहरिस्त में नाम लिखा हुआ है वो सिर्फ यहाँ पर आ सकते हैं। और अभी भी ठीक है, गवर्नर हाउस में मेहमानों की आमद जारी है और अब से कुछ ही देर में हमजा शहबाज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सईद बलोच, आपकी तरफ आता हूँ, काबीना का इजलास जारी है इस वक्त, क्या अपडेट्स मंजर आम पर आ रही हैं? अगर ऐलानात होते हैं, उस्मान बुज़दार की जानिब से कोई ऐलान किया जाता है, गवर्नर हाउस को खाली करने का कोई भी नोटिस जारी किया जाता है बुज़दार की जानिब से, तो क्या इक़दाम होंगे फौरी तौर पर? कितनी देर में उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? जी, अब देखना ये है कि उस्मान बुज़दार अगर कोई किसी किस्म का कोई हुक्म देते हैं जिसकी नोयत इंतजामी हो या कोई और किसी हवाले से, तो दूसरी तरफ अगर हमजा शहबाज जो हैं वो भी अपने ओहदे का हलफ इस दौरान उठा लेते हैं तो उसके बाद तो इम्कान यही है कि शायद उस्मान बुज़दार साहब के जो अहकामात हैं वो मानने के हवाले से वो उनकी हैसियत जो है वो शामिल हो जाएगी और हुक्म जो है वो नामुंतखब वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज को ही चलेगा, क्योंकि सारी इंतजामी मशीनरी जो है वो इस वक्त गवर्नर हाउस में लगी हुई है और वहाँ पर तकरीब सरदारी की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। और यहाँ पर पंजाब असम्बली में अभी एक पुलिस के अफसर आए हैं तो वो सारी इस सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई बदमज़गी या लॉ ऑर्डर की सिचुएशन का कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन ऐसी बज़ाहिर कोई हमें आसार नजर नहीं आते, इसलिए कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है सारा वन साइडेड है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब जो है उनकी ज़ेर सदारत उनकी काबीना का जो इजलास है वो हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि कोई किसी और पार्टी के कारकुन या कोई अरकान पंजाब असम्बली यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए किसी किस्म की बदमज़गी जो है वो उसका कोई चांस हमें नजर नहीं आता। तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद है कि और वो इस इंतजार में है कि काबीना का इजलास कब खत्म होता है और उसके बाद की वो सारी सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। अभी एक पुलिस के एक SP भी यहाँ पे आए हैं और वो ये सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद एक राउंड लगाया उन्होंने और उसके बाद वो बाहर जा रहे हैं। तो आप देखना ये है कि उस्मान बुज़दार साहब कोई
اہم قسم کا کوئی حکم صادر کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بظاہر ابھی ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں تو ایک طرح سے ریسٹرینٹ کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل جو ان کی طرف سے دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہ اس کا انتظار کریں گے، اور اس میں ان کے وکلاء جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکم امتناعی جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ ویسے ان کی پریئر تو یہ ہے کہ کل کا لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ غیر آئینی ہے اور اسے کالعدم قرار دیا جائے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف مل پاتا ہے یا کہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ صورتحال یہی ہے کہ اچھا، اس وقت جو کابینہ کا اجلاس جاری ہے اس میں بزدار صاحب نے اجلاس کنڈکٹ کرنے سے پہلے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ قانونی ٹیم سے بھی مشاورت ہوگی اس پہ، اور جس طرح سے پھر گورنر نے صدر مملکت کو ایک خط لکھا ہے رینجرز کو طلب کرنے کے لیے، اس پہ بھی مشاورت کی جائے گی۔ تو کیا تجاویز پیش کی جا رہی ہیں قانونی ٹیم ماہرین کی جانب سے، کوئی بات سامنے ہے اس پہ؟ جی، اس حوالے سے جو قانونی مشاورت ہے وہ تو گزشتہ رات سے ہی جاری ہو گئی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد سے مختلف گورنر صاحب کو بھی مختلف قسم کے جو آپشنز ہیں وہ بتائے گئے تھے، اور ان کے وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ صدر پاکستان کو اس ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں، اور آج انہوں نے جو ہے وہ ایک خط بھی لکھا صدر مملکت کو کہ وہ گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر رکھا ہے پولیس نے، تو لہٰذا یہاں پہ رینجر کی تعیناتی کی جائے، لیکن ابھی تک اس حکم پر کوئی عمل درآمد تو نہیں ہو سکا، اور نہ ہی یہاں پہ رینجرز آئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی جو تجدید حلف وفاداری ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اگر وہ حلف اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد قانونی ماہرین جن سے ہماری بھی بات ہوئی ہے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ عثمان بزدار کی جو کوئی کسی بھی قسم کا جو حکم ہوگا تو وہ اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ حلف وفاداری کی جو تقریب ہے جو گورنر ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے وہ ہائی کورٹ کے حکم پر ہو رہی ہے، جبکہ عثمان بزدار کا جو استعفیٰ ہے وہ بھی منزل عام پر آ چکا ہے، اور اس وقت کے جو گورنر چودھری سرور تھے انہوں نے استعفیٰ ایکسپٹ کیا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت کی یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئی تھی، اور اس حوالے سے یہ ہائی کورٹ میں یہ پلی ان کے وکلاء کی طرف سے لی گئی تھی کہ یہ استعفیٰ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم کو ایڈریس کیا گیا ہے، گورنر کو ایڈریس نہیں کیا گیا، تو لہٰذا اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ لیکن ان کی یہ جو پلی ہے یہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی، اور اس میں جج صاحبان کا یہی کہنا تھا کہ ایک دفعہ استعفیٰ ایکسپٹ ہو گیا ہے تو یہ اعتراض تو اسی وقت ہونا چاہیے تھا، اور جس نے استعفیٰ ایکسپٹ کیا ہے اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، اور لہٰذا اب یہ آپ کی کوئی جو پلی ہے یہ لاجیکل نہیں ہے اور اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، تو اس بنا سے وہ ان کی درخواست بھی خارج ہو گئی تھی۔ تو اس لیے اگر ہم اس ساری سینیریو کو سامنے رکھیں تو حلف برداری کے بعد جو بھی احکامات ہوں گے وہ جامعہ کی طرف سے بھی وہ حمزہ شہباز سے مانے جائیں گے، کیونکہ ان کی حلف برداری جو ہے وہ ہائی کورٹ کے حکم پر ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی عدالتی حکم پر ہوا تھا۔ تو اس لیے عثمان بزدار صاحب کے جو احکامات ہیں ان کی جو قانونی ٹھیک ہے، حمزہ شہباز جو حلف اٹھا رہے ہیں وہ آئینی اور قانونی ہے، اس کے بعد تمام جو احکامات ہوں گے وہ حمزہ شہباز کے ہی مانے جائیں گے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب۔ سلیم شیخ، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو کہ اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے احکامات دینے کے لیے بیٹھے ہیں، قانونی ماہرین سے رائے طلب کی جا رہی ہے، تقریباً 7, 8 یا 10 منٹ رہ گئے ہوں گے میکسیمم۔ اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی ان کی؟ کیا پھر وہ دوبارہ سے جس طرح سے کل انہوں نے سی ایم ہاؤس خالی کرا اور جا رہے تھے، آج پھر وہی سچویشن ہوگی ان کی؟ جی دیکھیں، جو صورتحال ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اب سے 8 منٹ بعد جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب شروع ہو جائے گی، اور حلف برداری کی تقریب شروع ہونے کے بعد جو ہے جب حلف اٹھا لیں گے تو آئینی اور قانونی طور پر جو ہے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے، اور پھر تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ماتحت ہو جائے گی، اور انہی کے احکامات کو جو ہے وہ اسکیم کیا جائے گا، کیونکہ جو اس وقت سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور تمام جو اقدامات ہیں، تمام احکامات جو ہیں وہ
हमजा शहबाज के ही माने जाएंगे जी। अच्छा, इस वक्त अब क्या नजर आ रहा है? तकरीबन 7-8 मिनट जिस तरह से रह गए हैं, क्या इंतजाम हो रहे हैं गवर्नर हाउस के अंदर? राजा परवेज अशरफ साहब पहुंच चुके हैं वहां पे हलफ लेने, क्या इकदाम है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इंतजाम है वो काफी मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ जो थोड़ी सी यहाँ पर मसाइल नजर आ रहे हैं वो कारकुनान के हवाले से हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के काफी कारकुनान जो है वो यहाँ पर आए हैं और जो स्टेज के सामने वाली रो है वहाँ पर कारकुनान काफी ज्यादा इकट्ठे हैं। स्टेज से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि ये यहाँ के लोग जो है वो सारे पीछे चले जाएं ताकि जो है तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि कारकुनान ज्यादा है और वो पीछे नहीं जा रहे और अभी कोई ऐसे इंतजाम भी नहीं किए गए कि उनको पुलिस या सिक्योरिटी के जरिए उनको पीछे किया जाए। लेकिन क्योंकि तमाम कारकुनान हैं और उनके अहदेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब यही ऐलान किया जा रहा है कि वो आज खुद पीछे चले जाए। अगर हम आपको खुद से पीछे करेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन जो है इंतजाम तो अच्छी शक्ल दी जा रही है। तमाम अरकान असम्बली जो है पंजाब के जो जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट डाला था वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कौमी असम्बली के अरकान भी पहुंच चुके हैं। कौमी वफाकी गुजरा जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तकरीब का बाकायदा जो है वो ऐलान किया जा रहा है। अच्छा सलीम शेख, ये तो आपसे कुछ ही देर में 4 से 5 मिनट कुछ रहेगा, इसके बाद तमाम जो गेम है वो सब खुल के सामने आ जाएगा। इस वक्त जो ज्यादातर पीटीआई का मौका है वो ये है कि सूबे के अंदर मजीद बहरान बढ़ता हुआ नजर आएगा। इतने दिन से जो आईनी बहरान सूबे के अंदर मौजूद है, पंजाब के सूबे के अंदर पूरा मौजूद है, यकीनी तौर पर उसके बाद मजीद और बहरान पैदा होगा। फिर हमजा शहबाज के कहा जा रहा है कि ओथ उठाने के बाद मजीद और बहरान पैदा होगा। कौन सा बहरान लग रहा है आपको पंजाब के अंदर पैदा होगा मजीद? जी देखें, अगर ये 10 से 15 चंद मिनट बाद जो है ये तकरीब शुरू हो जाती है तो फिर हमजा शहबाज का हलफ हो जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई बहरान नहीं आएगा। क्योंकि जो हमें हमारे ज़राए बता रहे थे पीटीआई के लोगों की तरफ से भी हमें ये कहा किया गया था कि रात को जो एक लंबी मीटिंग हुई है जिसमें गवर्नर पंजाब भी थे, सरदार उस्मान बुज़दार भी थे और सूबाई जो वज़रा सूबाई अरकान असम्बली भी थे और कानूनी और आईनी माहिरीन भी थे, उससे यही एक तजवीज़ दी गई थी कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी जाए और अगर इंट्रा कोर्ट अपील दायर होने के बाद जो है अगर बात ना बने तो फिर जो है सरदार उस्मान बुज़दार के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो असम्बलियों को तहरीर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है ये बात मंजर पर नहीं आई और अगर चंद मिनट बाद ये तकरीब शुरू हो जाती है और उसके बाद अगर वो सरदार उस्मान बुज़दार की तकरीब शुरू भी यानी खत्म कर देते हैं, असम्बलियां तहरीर कर देते हैं, तो फिर उसकी आईनी और कानूनी हैसियत भी जो है वो मुकम्मल तौर पर। ठीक है, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद रहेगा। ये अहम खबर सामने आ रही है जहां पर गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की इजाजत नहीं दी गई है। नई सूरत हाल में गुंडों के जोर पर तकरीब का इनेकाद मुजरिमाना फेल है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इंतजामिया को मुसलसल वार्निंग दी गई कि अगर फौरी तौर पर गवर्नर हाउस खाली नहीं करते तो नताइज के जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब होंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की इजाजत नहीं दी है। नई सूरत हाल में गुंडों के जोर पर तकरीब का इनेकाद मुजरिमाना फेल है और उन्होंने लिखा कि मुसलसल वार्निंग दी गई कि अगर फौरी तौर पर गवर्नर हाउस खाली नहीं करते तो नताइज के जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब होंगे। इस हवाले से आपको अगर जहां पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने ट्वीट किया है, कुछ ही देर में गवर्नर हाउस में तकरीब भी शुरू होगी। अब वाज़ेह तौर पर सिचुएशन